وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعیذوا باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں کہ خالی نماز پڑھ لینے سے ہم مومن نہیں ہو جائیں گے۔ یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ خالی نماز پڑھ لینے سے ہم مومن نہیں ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنے سے ہم مولوی تو ہو جائیں گے لیکن مومن کبھی نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ ہم مومن تب ہوں گے جب راست بازی آئے گی ہمارے اندر، تب مومن ہوں گے۔ ہم اس وقت مومن ہوں گے جب راست بازی ہمارے اندر آئے گی، جب صحیح اور سیدھی بات کرنے کی ہمت ہمارے اندر آ جائے گی تو اس وقت ہم مومن بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، مومن اتنی جرری چیز ہوتا ہے کہ ہر انسان مومن سے ڈرتا ہے، بلکہ ایک مومن بھی دوسرے مومن سے کیسے ڈرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مومن کے سامنے کھڑا ہوں، اس وقت میرا سٹینڈرڈ یعنی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت، کہ میں کہیں اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں۔ اس وقت اسلام کے خلاف میرے سے کوئی بات سرزد نہ ہو جائے، اسلام کے معیار پہ میں اس کے سامنے پورا اتروں۔ ہر مومن ایک دوسرے مومن سے بھی اس قدر ڈرتا ہے، اتنی جرری چیز ہوتا ہے مومن۔ عام انسان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، مومن بہت جرری چیز ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارا بچہ کبھی طاقتور نہیں ہوگا اگرچہ ہم لوگ کمزور ہوں۔ ماں باپ کمزور ہیں تو یقین جانیے بچے کمزور ہی پیدا ہوں گے۔ خاص طور پہ ماں اگر بزدل ہے تو کمزور بچے ہی پیدا ہوں گے، اور اگر باپ بھی بزدل ہے تو یقین کیجئے بزدل اور کمزور اور ڈرپوک بچے ہی پیدا ہوں گے۔ یا آپ کا بیٹا یا آپ کے بیٹے کا بیٹا، اس سے آگے پہنچ نہیں ہے آپ کی۔ کسی کو تو طاقت دینی ہے کہ بیٹا فکر مت کر، کھڑا ہو جا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا نا، کوئی بات نہیں۔ یقین کریں، کسی کو تو طاقت دینی ہے ہم نے کہ فکر مت کر، کھڑا ہو جا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا نا، مر جانا۔ اگر اس طرح بہادری سے نہیں مرا تو یاد رکھ کہ 30-40 سال کے بعد اسپتال میں زیادہ تکلیف سے مر رہا ہوگا، روزانہ لوگوں کو یاد کر رہا ہوگا کہ کوئی آ کے مجھے بچا لے۔ یہ جو ماں باپ کی طرف سے بچوں کو 100 سال کی عمر کی، لمبی عمر کی دعائیں ملتی ہیں، یہ دعا نہیں بد دعا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ 70-80 سال کی عمر میں انسان یا تو اسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، بیماریوں سے جنگ لڑ رہا ہوگا، یا ویل چیئر پہ ہوگا۔ تو یہ لمبی طویل عمر کی دعا نہیں، اصل میں بد دعا ہے۔ یہ کیا مفلوجی کی دعائیں دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہ 100 سال جیو، 200 سال جیو، ہمیشہ آباد رہو، لمبی عمر پاؤ، اپنے پوتے کھلاؤ، نواسے کھلاؤ، پڑ پوتے کھلاؤ۔ ذرا غور کریں کہ یہ دعا نہیں بد دعا ہے، کہ مفلوجی کی دعا دے رہے ہیں ہم کہ اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مرو، نہ کہ شہادت کی موت مرو، جوانی میں مرو، بلکہ اعلیٰ زندگی کی دعائیں دینی چاہیے بچوں کو کہ زندگی اچھی ہو، آخرت پر ایمان ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ۔ یہ دعائیں دینی چاہیے۔ جب ہماری تربیت ہی ایسی ہوگی کہ 100 سال، 2 سال کی جب دعائیں ماں باپ کی طرف سے ملیں گی تو پھر بچے ڈرپوک ہی ہوں گے۔ ان کو ہر دوسرے بندے سے ڈر لگے گا کہ یار میں کہیں مر نہ جاؤں، اتنی لمبی دعائیں مجھے دی ہیں میرے ماں باپ نے۔ ڈرپوک بچے وہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کوئی انسان اگر زیادہ عمر پائے اور لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر ہر کسی کی حکمرانی کو قبول کرے گا، ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر جان جائے گی اس کی۔ تو یہ ہوتا ہے لمبی عمر کا نتیجہ کہ اگر لمبی عمر گزارنی ہے اس دنیا میں، زیادہ جینا ہے، تو بھائی ہر کسی کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی۔ غلامی کی زندگی ہے، بادشاہت کی زندگی، خودداری کی زندگی، بہادری کی زندگی، بردباری کی زندگی نہیں ہے، وہ غلامی کی زندگی ہے۔ تو ہم بچوں کو اپنے غلامی کی دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمیشہ غلام رہنا بیٹا، جان نہیں جانی چاہیے، جان بچاتے رہنا بس، بھلے کسی کی دنیا کی غلامی کرتے رہنا، ہاتھ جوڑ کے دنیا میں جیتے رہنا۔ پوری دنیا میں بڑے سے بڑے یورپ کے فلاسفروں میں آج کوئی بھی ایسا فلاسفر زندہ نہیں ہے جو تاریخ لکھ رہا ہو، کوئی سیاسی سیاح ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ فلسطینی غلط ہیں، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ فلسطین اپنی مرضی سے جان دے رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مر رہے ہیں، دوسروں کے آگے جھک کر ان سے زندگی کی خواہش نہیں کر رہے، جھک کر جینے کی خواہش نہیں کر رہے، بلکہ
خودداری کی زندگی گزار کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر جو ہے اپنی جان خود دے رہے ہیں، خود مر رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر طرح سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی معاملہ تو فوراً ہم جھک جاتے کہ یار جان بچ جائے بس ہماری، کہ جان بچا کے کریں گے کیا میرے بھائی؟ اتنی عمر آپ نے گزار دی، کیا بڑا کام دنیا میں کر لیا؟ کوئی اسلام کا بڑا کام کر دیا ہو آپ نے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان میری بڑی قیمتی ہے، مجھے جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا کام ابھی میرے سر پہ پڑا ہوا ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ کیا اہل بیت کے حالات آپ لوگوں نے پڑھے نہیں؟ کیا صحابہ کرام کی زندگی کے حالات آپ لوگوں نے پڑھے نہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے اور ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ ہر صبح اٹھتے تھے سر پہ کفن باندھ کے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج رات ہم بستر پہ آ کے سوئیں گے بھی، گھر میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ وہ روز مرنے کے لیے صبح کرتے تھے اور ہم روز جینے کے لیے صبح کرتے ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ میری امت سے مجھے ڈر ہے کہ ان کو کہیں وہن کی بیماری نہ لگ جائے۔ اور وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اب آپ خود دیکھیں، ہر آدمی اپنا اپنا خود محاسبہ کرے، جائزہ لے، خود اس کو یقین آ جائے گا کہ یہ دو ہی بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، کتنا جیو گے یار؟ 50 سال، 60 سال، 70، 80، 90، 100 سال جیو گے، 150 سال جی لو گے، اس سے زیادہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ 150 سال کے اندر بہت کوئی اگر جی بھی گیا کسی بھی طرح سے، اسپتال میں ایڑیاں رگڑتا ہوا بھی جی گیا 150 سال بھی، تو آپ یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی کا مزہ جوانی کا ہے کہ ہر چیز تر و تازہ ہوتی ہے، ہر چیز کا لطف اٹھا سکتے ہیں آپ، دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور لمبی عمر پائیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ دوسروں کے لیے بوجھ ہی بن جائیں گے، دوسرے بھی پریشان ہوں گے کہ یار کب اس سے ہماری جان چھوٹے۔ تو اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ لمبی زندگی مانگنا یہ سراسر حماقت ہے، بلکہ جو آپ کو زندگی ملی ہے اس میں اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو آپ کام کر جائیں گے، یقین کریں امر ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، جو صرف اپنے ہی لیے جیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے جیا اور اپنے ہی جو ہے معاملات کو صحیح کرنے میں لگا رہا، آج اس کا نام تک آپ کو نہیں پتا۔ دنیا میں ایسے ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ گزر گئے، انہی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنی مختصر سی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کر جائے، چاہے دوست تو دوست بلکہ دشمن بھی انہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ واقعی میں وہ یہ کام کر کے گئے۔ تو مثالی زندگی بنائیں، نہ کہ بیزارگی کی زندگی بنائیں کہ اپنے لیے بھی بوجھ اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔